بعض علماء نے اس بارے میں اقوال ذکر کیے ہیں. نووی نے کہا کہ اس بارے میں بعض علماء کا یہ قول ہے، مختلف اقوال ذکر کیے ہیں. حافظ عراقی کہتے ہیں اپنی کتاب طرح التثریب میں کہتے ہیں واستدل به الجمهور على ان الاولى ترك اللحية على حالها. جو اعف اللحى کی دلیل ہے، اس سے جمہور نے دلیل یہ لی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ داڑھی کو اس کے حال پر چھوڑا جائے. وَأَلَّا يُقْطَعَ مِنْهَا شَيْءٌ، اور اس میں سے کچھ بھی کٹ کم نہیں کیا جائے. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِي وَأَصْحَابِهِ، اور یہی قول امام شافعی اور ان کے اصحاب کا ہے. وقال القاضی عیاض، اور قاضی عیاض کا کہنا ہے یکرہ حلقها وقصها وتحریقها، اس کا مونڈنا، کاٹنا اور اس کا جلانا، یہ کیا ہے؟ داڑھی بعض لوگ جلا کے بھی یعنی کم کیا کرتے تھے اس طرح سے. تو یہ سب کا سب کیا ہے؟ برا ہے، ناپسندیدہ ہے. اسی طرح سے امام النووی کہتے ہیں وہ صحیح، سب بحث ذکر کر کے انہوں نے کہا کہ وہ صحیح، اپنی کتاب المجموع میں وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کراہت الاخذ منها مطلقا، صحیح یہی ہے کہ مطلقاً یہ اس میں سے یعنی کچھ کٹ کرنا مکروہ ہے، برا ہے. مکروہ نہیں تمباکو والا. پرانے علماء مکروہ کس کو کہتے تھے؟ جو حرام کی حد میں ہو، ایسے کو مکروہ کہتے تھے. کبھی اور اس کو دیکھیں گے تفصیل سے انشاءاللہ جب تمباکو میں آئیں گے. ہم لوگ تمباکو میں آئیں گے یعنی تمباکو کا درس کریں گے. وَالصَّحِيحُ كَرَاهَةُ الْأَخْذِ مِنْهَا مُطْلَقًا، کہتے صحیح بات یہی ہے کہ بالکل ہی داڑھی میں سے کٹ کرنا برا ہے. بل يتركها على حالها كيف كانت، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے حال پر اس کو چھوڑے رکھے، جیسی وہ ہے اس کو رہنے دے. للحدیث الصحیح وعف اللحى، اس صحیح حدیث کی وجہ سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جس میں ہے داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو چھوڑ دو. المجموع میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. اسی طرح سے ابن باز کا فتویٰ اس سلسلے میں یہی ہے، شیخ بن باز کا الواجب اعفاء اللحیۃ وتوفیرها وارقائها وعدم التعرض لها بشیء. صحیح بات یہی ہے، واجب یہ ہے کہ داڑھی بڑھائی جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس میں کچھ اس کو لٹکایا جائے اور اس میں کچھ تعرض گڑبڑ نہیں کی جائے، سیٹنگ اس میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کی جائے کاٹنے کے اعتبار سے. تو یہ اہل الحدیث کا موقف ہے. بہت سارے لوگ بولتے کیا یہودی کی طرح داڑھی بڑھا رہے. اب وہ سوچیں کہ جو اہل حدیث کا یہ موقف ہے عام طور سے کہ داڑھی چھوڑ دینا چاہیے جیسی ہے ویسی، تو اس کے لیے ان کے پاس کتنی قوی بنیاد موجود ہے. حدیثیں، صحابہ کے اقوال اور وہ حدیثیں جن کو دوسرے دلیل کرتے ہیں کاٹنے کے سلسلے میں، ان کے بارے میں کتنی یعنی تحقیق اصحاب الحدیث کیا ہیں یہ آدمی دیکھ لے، یہ سمجھے. تو صحیح بات اس میں یہ کہ داڑھی چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر چاہے تو وہ حج اور عمرے میں کم کر سکتا ہے، لازم نہیں ہے. اچھی بات ہے. اس لیے جو لوگ بہت بڑی داڑھی جن کی ہو جاتی ہے، پیٹ تک آ جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کو لوگ ترغیب دے سکتے ہیں ذرا حج کو جاؤ نا، ذرا عمرے کو جاؤ. اگر اس کو بھی ایسا لگتا ہے کہ لوگ میرا پیچھا پکڑ رہے ہیں، تو ایسا آدمی حج اور عمرے میں جا کر چاہے تو داڑھی کم کر سکتا ہے، نہیں چاہے تو اس کی مرضی. نہیں چاہے تو اس کو کوئی زبردستی پکڑ کے نہیں لے کے جا سکتا ہے حج کے لیے، داڑھی کتروانے کے لیے. اس کی مرضی، وہ چاہے تو کم کرے چاہے تو نہ کرے. تو بہرحال یہ راجح قول دکھائی دیتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.